کرتا ہے جناب میرا سوال ہے تلوار کے دستے پہ چاندی کے نقش و نگار بنانا جائز ہے یا نہیں؟ اب امام جعفر صادق نے قلم اٹھایا فتویٰ لکھا فرمایا تلوار کے دستے پہ چاندی کے نقش و نگار بنانا جائز ہے۔ کیوں؟ پوچھنے والے نے پوچھا جناب دلیل؟ فرمایا دلیل یہ ہے ابو بکر صدیق کی تلوار کے دستے پہ چاندی کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہو؟ فرمایا نعم ہوا صدیق۔ یہ رکن والے مولوی کی بات نہیں، بیرے والے پیر کرم شاہ کی بات نہیں، سیال شریف والے پیر سیال کی بات نہیں، حضرات محترم بابا فرید کی بات نہیں، یہ امام جعفر صادق کی بات ہے۔ فرمایا نعم ہوا صدیق، نعم ہوا صدیق، ہاں ہاں وہ صدیق ہے، ہاں ہاں وہ صدیق ہے۔ اور جو ابو بکر کو صدیق نہ کہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں جھوٹا اٹھائے گا۔ حضرات محترم یہ کیوں نہ کہیں؟ کیوں؟ اس لیے امام جعفر صادق کی والدہ کا نام ام فروا ہے، امام محمد باقر کی زوجہ محترمہ کا نام ام فروا ہے۔ اور ام فروا کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کے ایک بیٹا ہے عبد الرحمن، ایک بیٹا ہے محمد۔ عبد الرحمن کو اللہ نے بیٹی دی، نام رکھا اسما۔ محمد کو رب نے بیٹا دیا، نام رکھا قاسم۔ جی اب وہ دونوں پتریر ان کا آپس میں رشتہ ہوا، جو بیٹی پیدا ہوئی وہ ہے ام فروا۔ جوان ہوئی تو شادی ہوئی امام محمد باقر سے۔ ام فروا جو ابو بکر صدیق کی دوتری بنتی ہے، قاسم کے حوالے سے پوتری بنتی ہے حضرات محترم، اور حضرت عبد الرحمن کی بیٹی بنتی ہے، اور قاسم اور اسما کی شادی ہوئی، بیٹی ہوئی تو نام رکھا ام فروا۔ ام فروا کی شادی ہوئی امام محمد باقر سے۔ رب نے ابو بکر صدیق کی دوتری نواسی اور حضرت امام محمد باقر ان میاں بیوی کو جو بیٹا دیا اس کا نام ہے امام جعفر صادق۔ پتا چلا امام جعفر صادق کا نانا ہے ابو بکر صدیق۔ جو ابو بکر صدیق کو برا کہنے کا مطلب یہ سمجھے کہ اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت کی محبت تب پیدا ہوتی ہے کہ صحابہ کو برا کہو، پھر میں اس کو سامنے بٹھا کے کہوں گا مجھے اپنے نانے کا نام بتاؤ، میں تیرے نانے کو گالی دیتا ہوں، برداشت کرو گے اپنے نانے کو گالی؟ امام جعفر صادق برداشت کریں گے؟ بولیے بولیے۔ مولا کائنات مولا علی المرتضی ہم نے تو صحابہ کو اس لیے مانا کہ اہل بیت نے منوایا۔ مولا علی کے سامنے کسی بندے نے بات کی ابو بکر و عمر کی، آپ نے تلوار نکال لی، فرمایا جس بندے نے ابو بکر اور عمر سے مجھ علی کو افضل بتایا میں اپنی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ حضرات محترم آپ لوگوں کو پتہ نہیں میدان کربلا میں امام حسین کا ایک بھائی شہید نہیں ہوا۔ کتنے بھائی شہید ہوئے؟ 5۔
یہ صرف ایک کا نام لیتے ہیں، عباس۔ ایک بھائی جو میدان کربلا میں شہید ہوئے اس کا نام ہے عباس، مولا علی کا بیٹا ہے، حسین کا بھائی ہے۔ ایک جو شہید ہوئے اس کا نام ہے ابو بکر، بولو۔ ایک جو شہید ہوئے اس کا نام ہے جعفر، اور اس میں اختلاف ہے، کچھ نے جعفر کہا، کچھ نے عثمان کہا، اور ایک جو شہید ہوئے ان کا نام ہے عمر۔ کیا نام ہے؟ عمر۔ ابو بکر کا ایک بندہ میدان کربلا میں صرف شہید نہیں ہوا، بلکہ ابو بکر نام کے 2 بندے میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ ایک مولا علی کا بیٹا ہے، حسین کا بھائی ہے، دوسرا ابو بکر میرے حسین کا بھتیجا ہے، امام حسن کا بیٹا ہے، مولا علی کا پوتا ہے۔ اگر انہوں نے حق چھین لیا تھا تو کم از کم امام حسن اپنے بیٹے کا نام ابو بکر نہ رکھتے۔ آج بلا کہتے ہیں نہیں جی نام وچ کی ہوندا ہے، میں کہ چلو کچھ نہیں ہوتا، وعدہ کرو اللہ نے تمہیں بیٹا دیا تو اس کا نام فرعون رکھو گے، نمرود نام رکھو گے، یزید نام میں کیا ہے؟ ارے نہیں، بندہ ہزار، مجھے پتہ نہیں دن میں کتنے فون آتے ہیں، میرے مقتدی، میری مسجد کے رکن کے مقتدی مجھے فون کرتے ہیں، کئی ڈیروں پہ کئی باہر ہوتے ہیں، وہ وہاں سے فون کرتے ہیں، جناب بیٹا ہوا ہے نام آپ بتائیں۔ پتہ نہیں دن میں کتنے لوگوں کو نام بتاتا ہوں۔ نام بندہ بڑی توجہ سے رکھتا ہے۔ حضرات محترم، مولا علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، دوسرے بیٹے کا نام عمر رکھا۔ امام حسن کو میرے رب نے اولاد دی، ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، ایک بیٹے کا نام عثمان رکھا۔ ابو بکر نام کے 2 بیٹے میدان کربلا میں، ایک علی کا سگا بیٹا ہے، ایک علی کا پوتا ہے، ایک علی کا بیٹا ہے، ایک امام حسن کا بیٹا ہے، دونوں کا نام کیا ہے؟ ابو۔ دوسرا یہ ہے کہ جناب جب حضور کا وصال ہوا، حضرت زہرا خود نہیں گئی، بندہ بھیجا، اور زہرا تو رجس سے پاک ہے، میں نے آیت ہی وہ پڑھی ہے، دنیا کا مال کیا ہے؟ رجس ہے۔ دنیا کے مال کا لالچ کیا ہے؟ رجس ہے۔ زہرا کو پلیت سمجھتے ہو؟ استغفر اللہ، ہم سنی اتنا گرا ہوا زہرا کو نہیں سمجھتے کہ دنیا کی دولت کے لیے وہ لوگوں کی عدالتوں میں جاتی پھرے۔ ہاں پوچھا ضرور کہ اب حضور کا وصال ہو گیا، باغ فدق کا کیا کرنا ہے؟ یار یہ آپ کے جو وزیر اعظم ہیں آج کل کے، ان کا نام ہے عمران خان، اور باجوہ صاحب ہیں آپ کے چیف، یہ کشمیر پہ کر دیں حملہ اور ہندو جائیں بھاگ، کشمیر کے چند ضلع مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائیں، وہ جو کشمیر کے چند ضلع مسلمان فوج کے ہاتھوں میں آئیں گے تو عمران خان کا بیٹا یہ کہہ سکتا ہے وہ میرے کس کے ہیں؟ وہ ریاست کے ہیں۔ باغ فدق لوگوں نے شور مچایا ہوا ہے۔ ارے غور تو کرو کہ باغ فدق کہاں سے آیا۔ ایک ذاکر نے اگلے دن ایک آیت پڑھی، وہ جی اللہ کے نبی نے زہرا کو تحفہ دے دیا تھا۔ من کب؟ اور جناب جب یہ آیت نازل ہوئی وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ کہ اپنے قریبیوں کو ان کا حق دو، تو زہرا نے زہرا کو بلا کے وہ دے دیا۔
میں نے کہا یہ باغ فدق تو مدینے میں آیا اور وہاں ذل قربا کا یہ تو مکے میں نازل ہوا۔ مکی زندگی میں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ باغ فدق آئے گا یا نہیں۔ باغ فدق یہودیوں کا باغ تھا۔ جو مال لڑ کے اسلامی فوج حاصل کرے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، اور جو لڑے بغیر حاصل ہو جائے اس کو مال فے کہتے ہیں۔ سورہ الانفال میں اللہ نے قرآن میں ساری تفصیل بیان فرمائی ہے۔ حضرات محترم، نہیں وہ پہلے تو آپ حضور کی ملکیت ثابت کریں نا۔ حضور نے تو ساری زندگی اپنی ملکیت ثابت ہی نہیں کی۔ وہ ریاست کے کاموں میں آتا رہا۔ 5واں حصہ اہل بیت کو خمس کی صورت میں آپ تقسیم کرتے رہے، باقی یتیموں کو دیتے رہے، مسکینوں کو دیتے رہے۔ ارے یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ جب مختلف ایک جنگ میں کئی کنیزیں آئیں، غلام آئے، حضور نے لوگوں کو تقسیم کیے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے زہرا کو فرمایا کام کر کر کے تیرے ہاتھوں میں چنڈیاں بن گئی ہیں، اور ایک روایت آتی ہے کہ حضرت زہرا نے مولا علی کو فرمایا چکی چلا چلا کے چھالے چنڈیوں کی صورت میں بن گئے ہیں، تو آپ جائیں، میرا باپ، میرے باپ تمام نبیوں کے سردار عام لوگوں کو غلام دے رہے ہیں، کنیزیں دے رہے ہیں، ایک کنیز کا سوال آپ بھی نبی سے کریں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ زہرا خود گئی وہاں جا کے بیٹھی۔ پیغمبر نے نظر جب کی زہرا کی طرف، جھجکتے ہوئے سوال نہیں کیا۔ میرے نبی نے پوچھا زہرا کچھ لینے آئی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کنیزیں تقسیم کر رہے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ میرے ہاتھوں میں چکی چلا چلا کے یہ چنڈیاں بن گئی ہیں، کام کر کر کے میں تھک جاتی ہوں گھر کے، ایک کنیز مجھے بھی دیں۔ نبیوں لجپال پیغمبر نے فرمایا یہ کنیزیں میں نے ان یتیموں کے لیے رکھی ہے جن کے باپ میدان جنگ میں شہید ہو گیا، وہ یتیم ہو گئے، ان کی خدمت کے لیے رکھی ہے، میں نے اپنی بیٹی کو نہیں دینی۔ اے زہرا تم ایسے کرو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ تسبیح پڑھ کے سو جایا کرو، تھکاوٹ قریب نہیں آئے گی۔ جو پیغمبر اپنی لخت جگر کو جو کنیز لینے جائے اس کو کنیز دینے کی بجائے وظیفہ عطا فرما دے، تو وہ باغ فدق کی آمدن تو ایک روایت میں آتا ہے 70,000 درہم تھی سالانہ۔ بخاری شریف یہی کہتی ہے، میں اس کا ترجمہ ہی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ میں اس کی صرف بخاری پہ نہیں رہا، بخاری کے اندر بھی یہ مضمون ہے اور دیگر کتب میں بھی یہ مضمون سارا تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ باغ فدق آیا 6 ہجری میں۔ کب؟ غزوہ تبوک ہوا 9 ہجری میں۔ کب؟ غزوہ تبوک کو جیش اسرت بھی کہتے ہیں، یعنی جیش اسرت کا مطلب ہے وہ جنگ جس میں مسلمانوں کی مالی حالت بڑی تنگ تھی، مالی تنگی کا شکار تھے مسلمان۔ میرے پیغمبر نے صحابہ کو فرمایا کہ اپنی اپنی توفیق کے مطابق جنگ کے لیے سامان اکٹھا کرو، مال دو۔ کسی نے کچھ دیا، کسی نے کچھ دیا۔ اب ذرا تھوڑا سا بیدار ہو کے بیٹھنا، میں زہرا کے در کا منگتا ہوں، لیکن وہ سوال جو زہرا قیامت کے دن مجھ سے پوچھے گی، میں چاہوں گا کہ میں زہرا کی خدمت میں شرمندہ نہ ہوں۔ جس کے دل میں زہرا کا پیار نہیں ہے، اہل بیت اطہار کا پیار نہیں ہے، وہ بندہ بے ایمان ہے۔
لیکن حقائق کو مد نظر رکھ کے ذرا توجہ سے سمجھدار لوگ میری بات سننا. جب غزوہ تبوک کے لیے میرے پیغمبر نے صحابہ سے کہا کہ مال لاؤ اپنی ہمت کے مطابق، حضرت عثمان اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا 100 اونٹ بما سازو سامان، پھر 200 اونٹ، پھر 300 اونٹ. ابو بکر صدیق گھر کا سارا مال لے کے آئے. عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا، گھر گیا کہ مال لے آؤں، میں سوچ رہا تھا کہ ہر بار ابو بکر بازی لے جاتا ہے، اس دفعہ میں بازی نہیں لینے دوں گا. جتنا گھر کا مال تھا آدھا آدھا کیا، آدھا گھر والوں کے لیے رکھا، آدھا اٹھا کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو گیا. لیکن کیا ہوا، تھوڑی دیر گزری، ابو بکر آ رہا ہے جب شان سے، گھر کا سارا مال لاد کے لا رہا ہے، اپنے تن کے کپڑے بھی اتار کے اس میں رکھ لیے، کسی مجاہد کے کام آ جائیں گے. خود بوریوں کا لباس پہنا، جھاڑیوں کے کانٹے بٹن کے طور پر لگا کے ابو بکر صدیق حضور کی خدمت میں آیا. میرے پیغمبر نے پوچھا اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کیا اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے یا اللہ چھوڑ آیا ہوں یا اللہ کا رسول چھوڑ آیا. باغ فدق آیا 6 ہجری میں، 9 ہجری میں تبوک ہوا. اگر حضرت زہرا کے پاس 70,000 آمدن والا باغ فدق ہوتا تو کیا بچا کے رکھتی؟ یا بتاؤ کہ زہرا نے غزوہ تبوک میں کتنا دیا؟ 70,000 آمدن والا باغ جو نبی نے دے دیا تو اس میں سے کتنا لیا؟ ارے نہیں، باغ فدق کسی کی ملکیت نہیں تھا، باغ فدق ریاست کی ملکیت تھا. صدیق اکبر وہ جو حضرت صاحب فرما رہے ہیں بات ان کی بھی درست ہے. بخاری شریف کا اگلا مضمون میں بیان کرنے لگا ہوں. جناب سیدہ زہرا نے استفسار فرمایا کہ اس کا کیا کرنا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی حدیث سنائی، نحن معشر الانبیاء لا نورث، کہ آپ کے بابا جان کی یہ حدیث ہے کہ ہم انبیاء کا گروہ دنیا کا مال وراثت میں نہیں چھوڑ جاتے، وہ صدقہ ہوتا ہے. لیکن اب اس کا انتظام میرے ذمہ. ابو بکر نے گھر نہیں کھایا. ارے وہ ابو بکر گھر کیسے کھا سکتا ہے جو جاتے ہوئے جس کی وصیت تھی کہ مجھے نیا کفن نہ دینا، وہ نیا کپڑا کسی غریب کو دے دینا، مجھ ابو بکر کو پرانے کپڑوں میں دفن کر دینا. خلیفہ تھے. خلیفہ جب گھر آئے تو گھر میں حلوہ پکنے کی خوشبو آئی. زوجہ محترمہ سے پوچھا، اپنی بیوی سے پوچھا، یہ حلوہ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. اس نے عرض کیا حضور کافی دنوں سے دل کر رہا تھا، جو تنخواہ آپ کی بیت المال سے ملتی ہے اس سے ایک دن حلوہ نہیں بن سکتا، تھوڑی ہوتی ہے. میں آنا بچا کے 5-6 دن بچت کرتی رہی. آج اتنے پیسے اکٹھے ہو گئے کہ میں گھی بھی لے آئی، شکر بھی لے آئی، سوجی بھی لے آئی. آج اس سے میں نے حلوہ پکایا. لقمہ کھانے سے پہلے ابو بکر نے جوتا پہنا. بیت المال والے جو منتظم تھا، خزانچی تھا، جو وزیر مال تھا، اس کے پاس چلے گئے. آپ نے فرمایا اتنا پیسہ روز کا میری بیوی بچت کرتی ہے، اس کا مطلب ہے جو بچت وہ کرتی ہے وہ میری ضرورت سے زیادہ ہے، آئندہ میری تنخواہ سے اتنے پیسے کاٹ کے دینا.
ارے وہ خلافت کو مال بٹورنے کا ذریعہ نہیں سمجھتے تھے، وہ خدمت کرتے رہے۔ اور بخاری میں ہی روایت اگلی پڑھنے لگا ہوں، حضرت عباس اور علی چاچا بھتیجا میرے نبی کی خدمت میں انا حضرت ابو بکر عمر فاروق کی خدمت میں حاضر ہوئے، صدیق اکبر کا وصال ہو گیا، عمر فاروق کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر کہتے ہیں اپنا جھگڑا پیش کرتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں اگلے دن پڑھ رہا تھا مسلم شریف سے، تو یہ جھگڑا لاتے ہیں حضرت فاروق اعظم سے۔ حضرت عباس نے فرمایا اس کو سمجھاؤ، انہوں نے فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو باغ فدق کا انتظام ہے نا وہ آپ نے ہمارے ذمہ کیا ہوا تھا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ انتظام ایک ہوتی ہے ملکیت، ایک ہوتا ہے انتظام۔ ملکیت تھی ریاست کی، انتظام ان کے ذمہ کیا ہوا تھا۔ تو حضرت عباس نے فرمایا کہ اس کا آدھا انتظام میرے ذمہ کرو، آدھا انتظام میرے بھتیجے کے ذمہ کرو۔ یہ بھی حدیث میں ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اگر میں لکھ کر دوں نا آنے والی نسلیں سمجھیں گی کہ شاید یہ وراثت ہے، وراثت یہ کسی کی نہیں، یہ انتظام ہے آپ کے ذمہ، تو میں نے تقسیم کر کے نہیں دینا، آپس میں اتفاق کر کے انتظام اپنا خود سنبھالے۔ چلو جی انہوں نے دبائے رکھا، مولا علی جب خود خلیفہ بنے انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ جناب اب تو میں خود خلیفہ ہوں، اب میں لے لوں؟ جس طرح ابو بکر ایسے ہی تقسیم کرتے رہے جس طرح پیغمبر تقسیم کرتے آئے تھے۔ ابو بکر کا انتقال ہوا، عمر فاروق کے دور میں بھی ایسے ہی ہوتا رہا، عثمان غنی کے دور میں بھی ایسے ہی تقسیم ہوتا رہا۔ جب مولا کائنات کا وقت آیا تو شہزادوں نے کیوں نہیں کہا اب ہماری ماں کا حساب تو ہمیں دلوا دو، اب تو آپ خلیفہ ہو؟ مولا علی کے زمانے میں بھی اسی طرح تقسیم ہوتا رہا جس طرح مصطفیٰ کریم ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی کے زمانے میں ہوتا رہا۔ اصل معاملہ یہ نہیں حضرات محترم، اصل معاملہ اس باغ فدق سے ان ہستیوں کی شان بلند ہے، اصل معاملہ صرف لڑانے والا ہے اور عنوان کوئی نہیں جس سے لڑایا جائے، اس کو ہوا بنا کے عوام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ جناب دیکھو جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، گھر میں کسی نے نہیں کھایا، انتظام کا ہی سوال تھا، انتظام کا ہی جواب تھا۔ اب اگلی روایت میں پھر مسلم شریف کی پیش کرنے لگا ہوں۔ جناب سیدہ زہرا بیمار ہوئی نا، جب ابو بکر صدیق نے پیغام بھیجا میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ مولا کائنات نے زہرا سے پوچھا خلیفہ اول ابو بکر آنا چاہتے ہیں، بتاؤ کیا کہتی ہو؟ آپ نے فرمایا آنے دو۔ جناب سیدنا صدیق اکبر، میری زہرا مخدومہ کائنات، میری آقا، بلکہ سیدہ تو نساء العالمین، جنتوں کی سردار، حضرت زہرا کے سامنے جب صدیق اکبر آئے، ابو بکر صدیق کا جملہ میں حدیث میں دکھا سکتا ہوں، مسلم شریف میں موجود ہے۔ جناب صدیق اکبر نے عرض کیا ہے زہرا مالی و بیتی و اہلی، اے زہرا میرا گھر، میرا مال، میرے گھر والے میں سارے آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دوں۔ وہ باغ فدق میری ملکیت نہیں تھا،
میرے پاس امانت تھی، میں نے 2.5 سال خلافت کی، کوشش یہ کی کہ وہ ایسے ہی چلتا رہے جیسے محمد مصطفیٰ نے چلایا تھا، تاکہ کل قیامت کے دن حضور کے سامنے میں شرمندہ نہ ہوں۔ وہ میرا نہیں تھا، وہ آپ کا ہے یا خدا کا ہے۔ رہ گئی بات میری دولت، میرا گھر، میرے اہل، اے زہرا تیرے قدمہ تو رچھاور۔ اگے لفظ اس مسلم شریف دی حدیث دے نے رادے یا فاطمہ تو حضرت فاطمہ نے خلیفہ اول نو ویکھیا تے آپ راضی ہو گیا۔ آپ حضرت جناب سیدہ زہرا، میں تے نہ لین لگیا می کم نہ پتہ نہیں بندے نہ کہ میں لے لیندن، حقیقت بات یہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہم کہتے ہیں، سلام اللہ علیہ بھی کہتے ہیں، دونوں دعائیہ جملے ہیں۔ رضی اللہ عنہ کا معنی ہے اللہ ان سے راضی ہو، اور سلام اللہ علیہ کا معنی ہے اللہ ان پہ سلامتی بھیجے، اللہ ان پہ سلامتی بھیجے۔ ہمارے کئی سننے ابھی ایسی مخمصے میں ہے جی امام حسین کو رضی اللہ کہیں کہ علیہ السلام کہیں، اور میں نے کہا دونوں دعا کے جملے ہیں، علیہ السلام۔ اب میں آیا ہوں آپ کو کہتا ہوں السلام، کیا معنی ہے؟ تم پر، آپ نے کیا کہا؟ تم پر بھی ہم آپس میں سلام بھیج سکتے ہیں تو ان کو نہیں بھیج سکتے؟ یہ کئی دوسرا طبقہ، یہ تھوڑی سی جو اندر وہ گھنڈی رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی رضی اللہ کہنا چاہیے، سلام اللہ، آپ بھی شیعوں کی طرح سلام اللہ علیہ کہتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں ہم سلام اللہ علیہ کہتے ہیں، ہم ان کو سلام اللہ علیہ ہی کہیں گے۔ جناب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کئی بندے یہ کہتے ہیں وہ رضی اللہ اور ہوتے ہیں سلام اللہ اور ہوتے ہیں، میں نے کہا رضی اللہ بھی اللہ کی طرف سے دعا ہے، سلام اللہ بھی اللہ کی طرف سے دعا ہے۔ اللہ نے جب قرآن میں فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا، حضرات محترم میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اب میں آپ کو شرارت کے لیے نہیں، میں تو ہاتھ جوڑتا ہوں کہ ہمارا ملک پاکستان افراتفری، فتنہ فساد اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ آپس میں نفرتیں نہ پھیلاؤ، محبتیں پھیلاؤ۔ میں صرف سمجھانے کے لیے ایک مثال دینے لگا ہوں۔ میں جب چھوٹا ہوتا تھا سکول بستہ اٹھا کے جاتا تھا، 7 محرم کو ہمارے گاؤں میں جلوس نکلتا ہے، بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ اس قسم کے جلوسوں کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، میں بھی کھڑا ہو جاتا تھا، میں دیکھتا تھا جہاں ذوالجناح کا قدم آتا ہے۔ حالانکہ یہ الگ موضوع ہے کہ حضرت امام حسین کے پاس ساری زندگی گھوڑے بڑے آئے، پر کسی بھی گھوڑے کا نام ذوالجناح نہیں تھا۔ جب ذوالجناح گھوڑے کا نام نہیں تھا تو شبیہ ذوالجناح کا مطلب مجھے نہیں سمجھ آتا، بہرحال چلو وہ ایک الگ عنوان ہے۔ حضرات محترم میں گزر رہا تھا تو کیا دیکھا، جہاں شبیہ ذوالجناح گھوڑے نے قدم رکھا، قدم اٹھایا، ایک بی بی تھی، اس نے جھک کے جہاں پہ گھوڑے کا پیر تھا وہاں سے مٹی اٹھائی، کاغذ میں لی، ساتھ والے بندے نے پوچھا، میں تو چھوٹا تھا بستہ کندھے پہ ڈال کے کھڑا تھا، اس نے پوچھا یہ کیا کرو گی؟ اس نے کہا کہ جناب اس مٹی پہ ذوالجناح کا پاؤں آ گیا ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس سواری پہ حسین سوار ہو وہ جہاں قدم رکھتا ہے وہ مٹی بھی شفا بن جاتی ہے۔
میں اب سوچتا ہوں چلو ٹھیک ہے احترام کرو، ہم منع نہیں کرتے، کرنا چاہیے،